السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ون پیس ریٹرن سون ٹو دا ریجن, کیا اس خطے میں امن جلدی بحال ہو جائے گا؟ بہت سے سوالات ہیں. ایران, امریکہ, اسرائیل کانفلکٹ, پھر نئے پلیئرز بھی اس میں شامل ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اور کون سے پلیئرز ہیں, پس منظر میں کون سی قوتیں ہیں, اور اہداف کا حصول جو ہے وہ اگر امریکہ اپنے اہداف کے حصول تک آگے چلتا ہے تو وہ کس حد تک ممکن ہے کہ اس کی زیادہ قیمت ایران کو نہ چکانی پڑے, یا امریکہ کو بھی کیا اس میں کاسٹ پڑی ہے. تو یہ جو ایک بڑھتی ہوئی اسکلیشن ہے, اب وقتی طور پہ تو اس میں ایک تعطل دکھائی دے رہا ہے, اور ظاہری صورت تو ایسے ہی ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو پاور پلانٹس پر حملے کرنے تھے وہ میں نے روک دیے ہیں, تاریکی میں ڈبونا تھا جو ایران کو. کیا ایران اس وقت کس پوزیشن میں ہے, اور اس پوزیشن کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اوور آل اس کے پیچھے ایشو تھا کیا, اور اس ایشو کے ریزالو ہونے کے کتنے امکانات ہیں, اور کیا دنیا میں کوئی اور ایسے ممالک ہیں یا کوئی ایسی قوتیں ہیں یا یونائٹڈ نیشنز اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہے کہ امن لوٹ آئے اور سب لوگ اپنے اپنے طور پہ ایک پیسفل زندگی گزار سکیں. ہم آج اس گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے جو معزز مہمان ہیں آج کے وہ ہیں جناب نذیر حسین, آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. کانفلکٹ کس اس وقت ٹرانسفارم ہو کے کس شکل میں کھڑا ہے؟ یہ جو کانفلکٹ ہے امریکہ اسرائیل کانفلکٹ, کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے اہداف تو کوئی اچیو کرنے ہیں, اور اس اہداف کی قیمت تو ظاہر ہے ایران کی کہ سبجوگیشن ہے, تباہی ہے, یا بہت ساری, اور ایران نے بھی بڑی ریزیلینس شو کی ہے. آؤٹ کم کیا نظر آ رہا ہے عنقریب یا آنے والے وقت میں؟ جی, یا پیس ریٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جناب, اب جو ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب ایشوز وقت پہ ریزالو نہ ہوں, جی جی, وہ پھر ٹرانسفارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات میرے خیال میں ہم پچھلے ایک سال سے کہتے چلے آئے ہیں, اور جب ہم نے شروع میں بات کی ہوگی تو شاید اس وقت ہمارے سننے والوں کو شاید یہ نہ اتنا احساس ہوا ہوگا, لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے, وہ شکل سامنے آ گئی ہے. تو اس وقت جو امیڈیٹ ایشو جو ہے وہ کہ جی امریکہ اور اسرائیل اور ایران میں صلح ہو جائے گی, یا یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گی, یہ جو مارا ماری ہوئی ہے, ہم عام زبان میں بات کریں, جی جی, یہ رک جائے گی. اب یہ تو وہ فیز ہے اس ایشو کا جو موجودہ فیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے عوامل کیا تھے جنہوں نے اس کو ٹریگر کیا, ان کے پیچھے اور کیا ایشوز تھے جو جڑ ہیں اس سارے مسائل کی, وہ کیا ہیں, اور وہ آیا کہ ان کی طرف کوئی دیکھ بھی رہا ہے, کوئی اس کی بات بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. جب تک آپ اس کو کرودو گے نہیں, اس کو ایڈریس نہیں کرو گے, اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالو گے, تو میاں صاحب یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پیس ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا, اگر پیس ہو بھی جائے گا تو یہ وہ لاسٹنگ نہیں ہوگا, پائیدار نہیں ہوگا, امن پائیدار نہیں ہوگا, یہ وقت ہی ہوگا. اگر وہ مسائل جو جڑ ہے وہ اس کو نہ سمجھا گیا اور نہ ایڈریس کیا گیا تو یہ ایک عارضی حل ہوگا اس کا, چاہے وہ ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن لیٹس سے کہ شروع چند ایک منٹوں میں ہم کہہ دیتے ہیں جو اصل جڑ ہے وہ ہے اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ. ٹھیک. اب فلسطین پہ قبضہ تو یعنی ایران سے بھی تنازع اسی وجہ سے, بالکل وہی ہے. ہاں, یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کو ضرور ریپیٹ کریں, تاکہ اس کے مختلف زاویے سے آپ اس کو ڈسکس کر سکیں, اور اس کو تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ٹھیک ہو گیا.
जब तक कि इजराइल फ़लस्तीन के तनाज़ा को हल नहीं होने देगा, मैं नहीं कहूँगा हल करे, हल नहीं होने देगा, वो दुनिया उसको हल करना चाह रही है, यूनाइटेड नेशन उसको हल करना चाह रही है। पिछले एक तकरीबन आप 100 साल मैं कहूँगा उसको हो चुका है और इजराइल उस इशू को हल नहीं होने दे रहा। अब यहाँ से सारा मसला शुरू हुआ। ठीक है, आज आप ईरान ईरान अमेरिका इजराइल का इस वक्त जो फेज़ है क्राइसिस जो है, इसको अगर आप कंटेन भी कर लेंगे, इसको आप मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन ये फिर अमन पायदार नहीं हो पाएगा, क्योंकि असल इशू तो आपका वो है। ठीक है। अब ईरान की इन्वॉल्वमेंट भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। ईरान इजराइल का सबसे क्लोज एलाई था, एलाई था 79 से पहले। उससे पहले ईरान अमेरिका का क्लोज एलाई था 79 से पहले, शाह के पीरियड में। ठीक है। ये जो न्यूक्लियर का इशू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में ये अमेरिका ने खुद न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान के शाह को दिया था। ठीक है। और खुद इनरिच्ड यूरेनियम शाह को दिया था। अच्छा। अब वही प्रोग्राम रिवीलिंग। हाँ, यूरेनियम दिया था। एब्सोल्युटली। अच्छा, यूरेनियम जो होता है ये लॉन्ग लास्टिंग चीज है, ये एक दफा दे दिया तो चलता रहा या क्या होता है? यूरेनियम की तो रिप्लेनिशमेंट चाहिए होती है। चले, चूंकि आपने एक टेक्निकल लाए हैं, मैं बता देता हूँ कि दुनिया में दो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, प्लूटोनियम और यूरेनियम। ठीक है। प्लूटोनियम जो है वो नेचुरल हालत में मिलता है और यूरेनियम से भी निकाला जाता है बाद में, लेकिन यूरेनियम जो है वो इतनी कंसंट्रेशन उसकी नहीं होती कि वो इस्तेमाल हो सके न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको एनरिच करना पड़ता या बॉम्ब बनाने के लिए, एक्सप्लोजन के लिए, तो लिहाजा उसको इनरिच करना पड़ता है। और वो जो मशीन उसको इनरिच करती है वो सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं उसको। ये हॉस्पिटल्स में भी होती है छोटी सी, जो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए क्रिस्टल्स बना के वो फिर टेस्ट करते हैं, उसको थिकन करने के लिए वो भी होती है। तो अब जो इशू है वो फ़लस्तीन का है। वो इशू 100 साल पुराना है, इशू आज भी वही का वही है जो 100 साल पहले था। अब इजराइल उसको हल नहीं होने दे रहा। अब चूंकि वो हल नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, तो लिहाजा अब उसने भी वहाँ भी शक्लें बदल गई हैं। पहले बाकायदा एक पूरा एरिया, वेस्ट बैंक भी था, गज़ा भी था, और भी एरियाज थे फ़लस्तीन का जो हिस्सा थे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, उसमें कुछ इलाके अरबों से छीन लिए गए, तो लिहाजा ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। दो बड़े एरियाज थे, जो गज़ा जिसको कहते हैं और वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं। ठीक है। और वो गालिबन गोलान हाइट्स वगैरह, वो भी गोलान हाइट जो है वो सीरिया का आ जाता है। अब चूंकि ये जो डिस्प्यूट है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है पिछले 100 साल से। अब जो इशू गोलान हाइट्स का है या वेस्ट बैंक का है वो थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है और गज़ा सामने आया। ठीक है। अब जब 79 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, तो इन्होंने फ़लस्तीन के कॉज को अपना काज बना लिया और जेन्युइनली बना लिया, होना भी चाहिए था इसी तरह। हालांकि उस वक्त इजराइल के तल्कात ईरान से इंतहाई अच्छे थे। जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भी अमेरिका ने खुद दिया था। अच्छा, ठीक है। और ईरान के अंदर बहुत बड़ी आबादी यहूदियों की थी जी। और ये भी हाँ आपको इल्म है कि यहूदियों को आज़ादी दिलाने में पर्शियन एम्पायर के किंग था साइरस। इनका किंग थे जी। उन्होंने इनको आज़ादी दिलाई थी जब उन्होंने आज से कई मैं कहूँगा 1000 साल पहले यहूदी जो थे वो कैद कर दिए गए थे इराक के इलाके में। ठीक है।
تو اب وہ پرانی تاریخ ہے. کہنے کا یہ ہے کہ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دوست پرانے دشمن بن گئے ہے پرانے کہ دوست جنہوں نے احسان کیا آج وہ بجائے احسان مند ہوں وہ سب سے بڑے دشمن ہو گئے ہیں ان کے. اسرائیل کے لوگ بجائے احسان مند ہونے کے تو ان کے دشمن بن سب سے بڑے دشمن بن گئے. اب اگر یہ اسلامک ریولوشن کا ہی ایشو ہے سارا. اب اس وقت جو ٹارگٹ ہے ایران اسرائیل کا اور امریکہ کا, باقی سب چیزوں کا آپ سائڈ پہ رکھ دیں, اصل ایشو اسلامک ریولوشن ہے اور اسلامک رجیم ہے. ٹھیک, جس کے لیے وہ رجیم چینج اگر کی باتیں آج ہو رہی ہیں. اسلامک رجیم جب بدلے گی تو اسلامک ریولوشن بھی رول بیک ہو جائے گا. یہ ان کا آبجیکٹو ہے. یہ آبجیکٹو ہے, یہ آبجیکٹو ہے. اس میں رکاوٹیں بھی تو بڑی لگ رہی ہیں نا بظاہر. وہ ایک علیحدہ چیز ہے سر. اسلامک ریولوشن اور اسلامک رجیم یہ ایشو ہے امریکہ کا, ڈسمینٹل کرنا, یہ امریکہ کا ایشو ہے, یہ اسرائیل کا ایشو ہے. اب اگر ایران اپنی اس پالیسی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, ایران سے مراد ہوتی ہے جو گورنمنٹ ہے اس وقت, ایران کے ڈیسیژن میکرز جو ڈیسیژن میکنگ ہے, ٹھیک ہے, یا وہ اپنا جو سر جنگ ہم بہت وقت کہہ چکے ہیں, جنگ کا کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ مقاصد ڈپلومیسی سے اچیو نہ ہوں تو جنگ ہوتی ہے. ڈپلومیسی سے وہ اچیو نہیں ہوئے, ایران کنٹینیو کر رہا ہے فلسطینیوں کو ہیلپ کرنے کی. اچھا ایک بات میں مداخلت کر رہا ہوں, اگر جنگ سے بھی کچھ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ؟ نہ, پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جنگ کا کوئی رزلٹ نہ آئے. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی رزلٹ آئے گا چاہے اس کے حق میں چاہے اس کے حق میں. یہ جو پہلے اسٹیٹس کو ہوتا ہے وہ اگر ڈپلومیسی سے نہ ٹوٹے تو جنگ سے ٹوٹتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اگر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو بھی, تو چونکہ ایران اپنی اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ٹھیک ہے, جو غزہ میں ڈیولپ ہوئی, جو 7 اکتوبر 2 سال پہلے جب غزہ سے اسرائیل کے حماس کی طرف سے کچھ کنیٹک ایکٹیویٹی ہوئی. ٹھیک ہے, اب اگر اس سے حماس پیچھے نہیں ہٹا, فلسطینی پیچھے نہیں ہٹے, ایران پیچھے نہیں ہٹا, اور کنٹری پیچھے نہیں ہٹے, یو این پیچھے نہیں ہٹا, اور اب تو گلوبل لیول کے اوپر فلسطین کے لیے جس قسم کی سپورٹ اویلیبل ہے وہ نہ ہوئی, تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ ایشو رہے گا. اب آگے چونکہ ہم بات آج کل کر رہے ہیں اس وقت جو ایران میں ہو رہا ہے, جو وار ہو رہی ہے, یہ اس کے جو نقصان امریکہ کو ہوا ہے, جو نقصان اسرائیل کو ہوا ہے, اور جو نقصان ان عرب گلف کے عرب کنٹریز کو ہوا ہے جنہوں نے امریکن اڈے دیے ہوئے تھے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. نہیں ہوا کبھی بھی نہیں. اب دیکھیں یہ ٹرانسفارم ہو گیا ایشو. شروع کہاں سے ہوا؟ اب وہ ٹرانسفارم ہوتا گلف سٹیٹس بھی لپیٹ میں, پہلے بائی لیٹرل تھا, اسرائیل ورسز ایران, پھر 3 ہو گئے, امریکہ ورسز ایران اور اسرائیل, اب 6 کنٹری اور کٹھے ہو گئے, اور اب کسی لحاظ سے عین ممکن ہے چائنا اور رشیا بھی انوالو ہو گئے ہیں. تو ٹرانسفارمیشن ہوتی رہی ہے. ان کی انوالومنٹ کس شکل میں ہے اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اب سر دس مائٹ لیڈ ٹو نیوکلیر ایکسچینجز بٹوین دا پاورز. جو بھی سیکنڈ ورلڈ وار ایک دن میں نہیں شروع ہو گئی تھی, نہ سیکنڈ ورلڈ وار ایک دن میں شروع ہوئی, کہیں سے ٹریگر ہوتا ہے, اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ٹیکس ایئر اور 2 ڈیولپ ہونے میں. اور اگر پیس ایفرٹس کامیاب نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ یہ ہو. ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کتنے چانسز ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا ایک جنرل سوال تھا, ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس اینڈ سے شروع کرتے ہیں, لیٹسٹ اینڈ سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اب پاکستان نے بھی آفر کیا ہے میڈیشن کے لیے, ٹرکی بھی میڈیشن کے لیے کوشش کر رہا ہے, ایجپٹ بھی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کو کنٹین کیا جائے. ٹھیک ہے, ریزالو کی بعد میں سچویشن آئے, سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز, پہلے کنٹین کریں اس کو, جو اس کو بڑھنے سے روکیں, بڑھنے سے روکا جائے. ٹھیک ہے جی.
بعد میں پھر حل کیا جائے. ایگزیکٹلی. ایک بیماری جو کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس, ہاں, اس کا ایک جرثومہ ہوتا ہے لنگس کے اندر. اس کا سب سے پہلا کام ڈاکٹر یہ کرتا ہے, کیلشیم سے اس کو کہتے ہیں کیلسیفیکیشن. کیلسیفیکیشن, ٹھیک ہے. میں نا اس کے چاروں طرف کیلشیم سے دیوار بنا دیتے ہیں ہم. اب اس ایشو کو, یعنی ہم نے وہ دیوار بنانی ہے, پہلے سے دیوار بنانی, پہلے دیوار بنانی, اس لیے لیٹس کال دس کہ آپ نے کیلسیفیکیشن کرنی ہے اس ایشو کو. اس ایشو ایشو کو گرد آپ نے ایک دیوار دائرہ کھینچنا ہے, وال آف امیونٹی, تاکہ وہ باہر نہ تاکہ نکلے, باہر نہ آئے وہ, تاکہ بڑا نہ ہو. اگلا جو سٹیج آئے گی, میں ایز اے ڈپلومیٹ, فارمر اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی بات کر رہا ہوں, پہلا جو اسٹریٹجی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو کنٹین کریں. ٹھیک ہے. دوسری پھر اسٹریٹجی ہوگی کہ اس کو اینالائز کریں اور اس کے حصے بنائیں. پھر ایک ایک حصے کو لے کے آپ ریزالو کریں, کیونکہ یہ آپ ایک کمپاؤنڈ کانفلکٹ بنتا جا رہا ہے, یا بن چکا ہے پہلے. یہ جیسے پہلے ہوا, پہلے ایران اسرائیل تھا, پھر امریکہ آ گیا, پھر اب گلف اسٹیٹس آ گئیں, اب چائنا اور رشیا بھی آ گئے. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے نا. اب لہٰذا آپ اس کو کنٹین کریں. اب اس وقت جو فیز چل رہا ہے وہ یہ فیز ہے کہ ایران جو اسرائیل پہ انہوں نے بمباری کی ہے, وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو پہلی جو پرائرٹی ہوگی امریکہ کی, وہ یہ ہوگی کہ اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کو اور زیادہ نقصان نہ ہو. جو کچھ ہو چکا, بہت ہو چکا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2, ایران کی جو فوجی طاقت ہے وہ اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ کل امریکہ کو بھی پریشان کرے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے, یعنی نمبر 1 2 یہی آبجیکٹو ہے امریکہ کی. ہاں, یہ آبجیکٹو ہے. مین ایشو تو ابھی علیحدہ ہے. اب ڈیگو گارشیا تک ایران کی جو ریچ ہے وہ پہنچ گئی ہے. ڈیگو گارشیا 4000 کلومیٹر سے دور ہے. یہ موریشیس کے ایریے میں. ایگزیکٹلی. اب اگر ڈیگو گارشیا, لیکن ڈیگو گارشیا کو تو آپریشنلائز یو کے کرتا ہے نا غالباً. سر وہ ان کی کسٹڈی میں تھا. ان کی, ٹھیک ہے. ہاں, ان کی ساورنٹی نہیں تھی, لیکن آپریشنل لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ڈیگو گارشیا برطانیہ کے پاس ہے, اور وہ برطانیہ سے امریکہ نے اپنے استعمال کے لیے لیا ہے, لیکن کنٹرول بائی لا ابھی بھی برطانیہ کا ہے. برطانیہ کا. Now let's not go into that one. This one. جب اب ان کا ریچ اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ تک پہنچ گیا, وہ جیروسلم تک پہنچ گیا, تل اویو تک پہنچ گیا, حائفہ تک پہنچ گیا, اور ڈیگو گارشیا تک پہنچ گیا, تو اب لہٰذا ایکسپینڈ ہو گیا. اب امریکہ کو تشویش یہ ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو کل کہ یہ امریکہ تک پہنچ جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت کہ ایران یہ اپریہنشن ان کی اکثر رہتی ہے, جیسے تلسی گباڑ نے پاکستان کے بارے میں بھی کہہ دیا نا. ہاں, جو کچھ بات ہوئی ان کی. اچھا, اب یہ تو ہو گیا اس کا ایک جو بیٹل ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے. اس کا ایک جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے, وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب امریکہ نے وینزویلا پہ قبضہ کیا, آئل پہ قبضہ کیا, اس وقت جو چائنا نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہاں پر, وہ تھریٹن ہو گئی. اب چائنا کو جو بھی وہ 13-14% اپنا ٹوٹل جو آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ وینزویلا سے لے رہا تھا. اب امریکہ کا قبضہ ہے تو چائنا کو امریکہ کے تھرو لینا پڑے گا. اب امریکہ کی ایک بڑی لانگ ٹرم, پچھلے 50 سال سے یہ پالیسی نہیں, ان کی ایفرٹ یہ ہے کہ ان کا ڈومیننس ہو تیل کے ذرائع کے اوپر. اس لیے انہوں نے گلف کے اندر کوئی 6 سے 7 بیسز بنائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل امریکہ کے اوورسیز بیسز جو ہیں 807 ہیں پوری دنیا میں. اچھا, یہ بھی مجھے ہمیں رہنمائی کر دیں کہ کہتے ہیں امریکہ نے خود بھی تیل کے کافی ریزروز پہلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, دنیا سے بہت سے ممالک سے زیادہ ہیں. سر اس کو اسٹریٹجک ریزرو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چائنا کے پاس بھی ہیں, وہ رشیا کے پاس بھی ہیں, وہ ہندوستان کے پاس بھی, آپ کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی ضرورت کے مطابق. لیکن امریکہ کے سنا کہ کافی چونکہ وہ سپر پاور ہے. ٹھیک ہے. اچھا نذیر صاحب, ہم نے جانا ایک بریک کی طرف, تو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے بات. یہ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. نذیر صاحب, اس کا کوئی جیو پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے یہ کانفلکٹ کا؟ اور جیسے ابھی ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی کوئی پڑوسی ملک سپورٹ کر رہا ہے, اور ہمیں سب پتہ ہے. اب پہلے حصے میں جو ہم نے ڈسکشن کی وہ پیور ملٹری اینگل سے تھی. اب اس کا جو جیو پولیٹیکل اینگل ہے, ذکر ہو رہا تھا وینزویلا کا. اب وینزویلا کی دنیا میں سب سے زیادہ ریزروز ہیں آئل کے, اس پہ مور اور لیس امریکہ کا قبضہ ہو چکا ہے. وہ ریزروز پہ امریکہ کا قبضہ مطلب کہ امریکہ بیکمز اے لافل اونر آف دیٹ. سر دیکھیں, یہ کم سے کم اوپر آکٹرائے لگا دے گا, ٹیکس لگا دے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ مالک تو وینزویلا ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, اب امریکن کمپنیز جا کے وہاں پر ڈیرے ڈالیں گے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ موڈ یہ ہوگا. امریکن کمپنیز ٹیکسس فار ایگزامپل آئل جو ہیں وہ جا کے وہاں ڈیرے ڈالے گی, ملٹی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گی. جو پہلے کی کمپنیز ہیں وہ بھی تو انٹرنیشنل وہ بھی ہوں گی, لیکن آپ چونکہ اس کو امریکہ کی فل سپورٹ ہوگی ایز اے اسٹیٹ, تو ان کے امریکن کمپنیاں جو ہیں وہ جا کے اپنا ڈیرے ڈالیں گی. پہلے ہی ہیں بائی دا وے وہیں پر, لیکن اب ان کو زیادہ رائٹس ملیں گے. رائٹس ہوتے ہیں, ڈومینیٹ تو یہی کریں گے. یہ ڈومینیٹ جب یہ ڈومینیٹ کریں گی تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کو امریکہ کا انفلوئنس ہوگا, تو پاور ان کی ہوگی. ایک اب چائنا کے اس وقت جو ایران ہے, ایران کے اندر 3rd لارجسٹ ریزروز ہیں آئل کے دنیا, اور شاید دنیا کے, اور گیس کے ریزروز بہت بڑے ہیں ان کے. اب لہٰذا کئی سو سال تک یہ چل سکتے ہیں ایران کے بھی. اب جہاں سے آتی ہے جیو پالیٹکس, ایشو تھا فلسطین کا, اب یہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتا ہوا اب آ گیا آئل کے اوپر. اور اب اگر ایران پہ آئل, ایران کولیپس کرتا ہے, ایران سے مراد ہے کہ اسلامک ریولوشن رول بیک ہوتا ہے, اسلامک رجیم چینج ہوتی ہے, پالیسیز بدلتی ہیں, 79 سے پہلے والی سچویشن آ جاتی ہے یا لائی جاتی ہے, آٹومیٹک کچھ نہیں چاہتی. میں صاحب اس کے اندر توڑ پھوڑ ہونی ہے تب جا کے کچھ, اور یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم توڑ پھوڑ سے مراد ہے کہ اچھی خاصی جنگ ہوگی, جو پہلے ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہونی ہے. جب یہ توڑ پھوڑ ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلے سال جون میں جب ایک چھوٹی سی وار ہوئی اور اب جو بڑی وار ہو رہی ہے, یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی نہ لائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی نئی شکل اختیار کرے گی, یہ سر تبدیلی کہیں اس کو, تبدیلی, اور وہ تبدیلی دونوں طرف ہو سکتی ہے. وہ تبدیلی نرمی کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور سختی کی طرف بھی ہو سکتی ہے. جب خمینی تھے, اس کی جو پالیسی تھی, جب خمینی آئے جن کو شہید کیا گیا, تو پالیسیز اور بھی تھوڑی سی سخت ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ان کی جگہ پہ جو مجتبی خمینی آئے ہیں, ان کی پالیسیز اور بھی سخت ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس سختی کی وجہ صرف یہ نہیں رد عمل بھی ہے سر, وہ چونکہ وہ انڈیویجول نہیں ہے, وہ بھی اس کی پیداوار ہے جو پچھلے 45 ایئر سے ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 45 ایئر سے ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. جائز رد عمل بھی ہو سکتا ہے. 45 ایئر سے وہاں پر سینکشن لگی ہوئی ہیں. 45 ایئرس کے بائیک آؤٹ ہوا ہے. 45 ایئر سے جنگیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. اب وہ سوسائٹی بذات خود بھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ان کا یہ خیال تھا پچھلے 28 فیبروری کو, جب انہوں نے ایک جوائنٹ کمبائنڈ حملہ کیا ان کے اوپر, جس میں خمینی کا شہادت ہوئی, کہ جب یہ کریں گے, اوپر کی لیئر کو یہ ہٹا دیں گے قیادت کی, تو پھر کیا ہوگا, سوسائٹی کے اندر سے ایک ریولوشن آئے گا جو نہیں آیا. یہ ان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں جو سسٹم ہے وہ نہیں ہے وہ جو سمجھتے تھے. اب آج ہم اس کی طرف نہیں جا رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اب امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل کا بہت نقصان ہو گیا ہے,
ڈیگو گارشیا تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو گلف ایریا کے چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو بے تحاشا نقصان پہنچ ڈیگو گارشیا تک وہ کیسے پہنچے؟ وہاں تک بائی میزائل تو پہنچتے نہیں 4000 کلومیٹر تک. سر ان کے پاس ہو گیا, پاکستان کے پاس نہیں ہے 4000 کلومیٹر. ایران میں بہت ایران آگے کے پاس ہے. they have done it. It has happened. وہاں میزائل گیا پہنچا ہے. اچھا وہ تو پھر اندر ہی سے کسی نے پھینک دیا. اب ہم لاتے ہیں نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کون سا پڑوسی ملک ہیلپ کر رہا ہے, ہم اس طرف جاتے ہیں. اب یہ اس میں بات ہم اس کو لاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہو رہا ہے, کہ کیسے ممکن ہو رہا ہے. یہ پچھلے سال جب جنگ ہوئی تو ایران نے کافی نقصان کیا اسرائیل کا. اب جب دوبارہ جنگ ہوئی ہے تو بہت زیادہ نقصان کیا. وہ جو میزائل لیٹسٹ ہیں جو انہوں نے یوز کیے ہیں وہ ہیں ہائپرسونک ہیں. اب وہ 4.5 منٹ میں ایران سے اسرائیل پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل کا جو رسپانس ہے اس کو 6.5 منٹ چاہیے ٹو انٹرسپٹ, ایکٹیویٹ ہونے میں اور اینڈ ٹو انٹرسپٹ, سارا پروسیس کرنے میں, انٹرسپٹ کرنے میں, اس کا امپیکٹ ہونے میں, اور سائرن بجنے میں, اور لوگوں کو جا کے جو سیف پلیسز ہیں وہاں پر ریفیوج لینے میں. یہ اس کے رسپانس سسٹم کو ایکٹیویٹ ہونے سے پہلے ہی ہٹ کر جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے ہٹ کر جاتے ہیں. اب یہ جو دس از آل فزکس, یہ سائنس ہے ساری. سائنس ہے. اس وقت کوئی بھی سسٹم نہ امریکہ کا اور نہ اسرائیل کا اس قابل ہے کہ یہ جو ہائپرسونک میزائل ہیں اس کا توڑ نکالے. اب دس از ویئر دا پرابلم لائز. اب کیا ہوگا کہ یہ جو موجودہ فیز جا رہا ہے اس فیز میں انہوں نے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ہٹا دی. انہوں نے ان کے جو میجر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھیں ان کو بھی اسٹرائک کیا. پھر انہوں نے ان کے جو گیس پلانٹس تھے ان کو بھی کیا, ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی کیا. اب ان کا کھرگ ایک آئی لینڈ ہے جہاں سے 90% جو ایکسپورٹ ہے آئل کی وہیں سے ہوتی ہے. اب انہوں نے اس کو بھی اسٹرائک کیا. اب اس وقت 3000 ایلیٹ فورسز جو ہیں امریکن, دے آر آن دا وے ٹو مڈل ایسٹ. 3000 کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو پٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ. اب بوٹس آن دا گراؤنڈ کا امریکہ کبھی بھی جیتا نہیں ہے, چاہے وہ ویتنام تھا یا وہ عراق تھا یا وہ افغانستان تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے متاثر زیادہ نہیں ہوتی. کیلکولیشن ہوگی کہ ہمارا گین کیا ہے, ہمارا لاس کیا ہے. ہاں یہ تو میں تو بعض اوقات بڑی سادگی سے میں بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ ان کے اگر مائنڈ سیٹ میں آپ چلے جائیں یہ جو ٹرمپ کا یا وہاں جو اتنی بڑی طاقتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جہاں ہم پھنس جائیں گے کسی سچویشن میں وی ول یوز مور مائٹ. ان کا یہ بھی اپروچ ہے. امریکہ از اے سپر پاور. تو وہ تو ان کا انگریڈینٹ آف مائٹ جو ہے وہی سب. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کچھ ٹارگٹس ہیں اور مائنڈ سیٹ بھی سپر پاور. اور وہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو سپر پاور کو کٹھا رکھے ہوئے ہیں. جو سپر پاور کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ الائن ہے. وہ درست ہے. وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی پوری کابینہ ہے, اس کے ساتھ پورے پینٹاگون ہے, اس کے ساتھ. اچھا ایک متھ ریزالو کر دیں کہ لوگوں نے کہا کہ نیٹو اس سے بالکل ہٹ گئی. میرا خیال ہے نیٹو تو تعاون کر رہی ہے, یو کے کر رہا ہے. نہیں ابھی نہیں. فرانس نے بھی کیا تھوڑا بہت. ابھی نہیں. وہ بھی ہم 1-2 لفظوں میں وہ کور کر لیں گے. اب ان کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ انہوں نے اچیو. ان کے آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا مین چیز ہے. پھر آپ کو اس کی سمجھ کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ ایشو جائے گا کس طرف. ان کے 2 آبجیکٹیو ہیں. نمبر 1 کہ ایران stops being a threat to the allies in the region. سب سے بڑا الائی ان کا جو ان کا ساتھی ہے وہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ان کے الائز جو ہیں یہ جو گلف کے کنٹریز ہیں. تیسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ایران ایکوائر کر رہا ہے, چونکہ ہم بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نیوکلیئر ویپن ہے یہ الٹیمیٹ ایکولائزر ہے. چاہے آپ کے پاس چار
بمز ہوں چاہے ایک چار بم، ڈیوائسز ہوں یا 400 ڈیوائسز ہوں، ہاں ٹھیک ہے، یہ ایکولائزر ہو گیا. ایکولائزر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی ہو جائے، اتنی بڑی پاور آ جائے کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن آ جائے. دس از دا وے. اب یہ اور بات ہے کہ شہنشاہ کے وقت میں اسی امریکہ نے ان کو پاور یہ پروسیسر دیا تھا، پروسیسنگ پلانٹ دیا تھا، اور اس کا جو سیڈ مٹیریل تھا شروع کرنے کے لیے وہ بھی دیا تھا. اب وہ اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اب جب تک امریکہ، ایران اور اسرائیل، اب یہ کنٹری بھی شامل ہو گئے ہیں 6-8، جب تک یہ کسی سولوشن پہ نہیں پہنچتے یہ پیس نہیں ہو سکتا. نمبر 1 جو اوریجنل ایشو ہے جو ہم نے شروع میں کہا فلسطین کا، میاں صاحب جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتا مڈل ایسٹ کے اندر سکون نہیں ہو سکتا. یہ وقتی طور کے اوپر کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا. اب آ گیا پاکستان کا رول. ہاں اب پاکستان آپ کو یاد ہے پچھلے جون میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ ہوا وہ بہت ٹائملی تھا، ہاں وہ بہت اپروپریٹ تھا، اور وہ بڑا اسٹریٹجک تھا. ٹھیک ہے. وہ اس چیز کی اس نے اس چیز کو اجاگر کیا. حالانکہ اس وقت یہ بات نہیں ہوئی، بات ہوئی، یہ بات اب ہوئی ہے کہ اگر امریکہ کے اڈے ہیں، وہ امریکہ کے اڈے جو ان کے کنٹریز میں ہیں ان کو تحفظ نہیں فراہم کر پائیں گے. دا کریڈٹ گوز ٹو سعودی لیڈرشپ کہ جب اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا فلسطینیوں کے اس کے اوپر، انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ اگر قطر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو کوئی تحفظ نہیں ملا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا سعودی عرب کی طرف اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کیا ہے پھر کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں گریٹر اسرائیل میں جارڈن، ایجپٹ وغیرہ یہ ایریا، سعودی عرب بھی ہے، سعودی عرب نہیں آتا. سر میری بات سنیں، یہ اپنے آپ کو ایسے تسلی دینے والی بات، وہ بچگانہ تسلی نہ دیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں ہر جگہ جائے گا، آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری ایک اور بات، ملک تو اب بنے ہیں نا، بارڈر تو اب بنے ہیں. اب ہم ڈسکشن کی اور لے گئے، لیکن اہم چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے، بارڈر تو اب بنے ہیں. وہ جو جیوز ہیں، جو زائنسٹ ہیں، وہ کس کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ وہ ریفرنس دے رہے ہیں آج سے کئی ہزار سال پہلے، جب وہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا. اس وقت تو اللہ نے کوئی لائن تو نہیں لگائی تھی، کوئی بارڈر تو بنے نہیں تھے. تو اگر آج آپ یہ کہتے ہیں، ایک آرگومنٹ ہم کرتے ہیں کہ جی مکہ اور مدینہ شامل نہیں ہے اس میں، لیکن اگر وہ تو ہمارا ایک تخیل ہے نا. نہیں سر، یہ سوچ غلط ہے. سوچ ہے نا، نہیں سوچ غلط ہے. یہ بارڈر تو نہیں تھے نا. آج اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ لائن ہے اور کل وہ کہیں گے یہ لائن ہے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اصل ایشو ایڈریس یہ کرنا ہے کہ وہ جو آپ کا کلیم جس کو وہ کہتے ہیں ببلیکل کلیم، اب آپ نے یہ ایشو تو زمین کا ہے، ایشو تو ٹیریٹری کا تھا. ٹھیک ہے. ایشو تو فلسطین کی ٹیریٹری کا تھا. آئیڈیالوجی کمز، اور آپ نے اس کو سر آئیڈیالوجی کا بھی ڈیفینیشن کچھ اور نیچے آ جاتی ہے، آپ نے مذہب کا بنا دیا اس کو. اب یہ ایک مذہب کی لڑائی بن گئی. اب آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر یہ باتیں کھلے ہونا لگ گئی ہیں، خاص کر یہ جو یہودی لابی ہے کہ یہ تو یہودی اور اسلام کی لڑائی ہے. اب انہوں نے شکل اچھا یہ باتوں میں ایک سوال ضرور لے لیں. پاکستان کا سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہوا. ہاں. سعودی عرب کے اوپر بھی ایران نے بمباری کی. ہاں. بھلے وہ امریکن اڈوں یا جو بھی بہانہ لگایا، تو اس وقت آٹومیٹکلی پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا سر. جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کلاز ہوتی ہے اس طرح ایگریمنٹس کے اندر اس کو کہتے ہیں ٹریگر کلاز. کیا ہے ٹریگر کلاز؟ ٹریگر ایکٹیویٹی. یہ تھوڑا لوگ چونکہ سننا چاہتے ہیں جو ٹریگر، اب وہ ابھی ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، اور یہ 6-8 مہینے لوگ کہتے ہیں کلاز ہوتی ہے جو انوو کرنی پڑتی ہے. 6-8 مہینے پرانا ایگریمنٹ ہے. ابھی شاید اس کے جو باقی آپریشنل ایسپیکٹس ہیں ممکن ہے کہ ابھی تک وہ ڈیزائن نہ ہوئے ہوں، یا زمین کے اوپر جو ڈیزائن کاغذ کے اوپر ہوں گے شاید زمین پہ ابھی اس کی تیاری نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹریگر میکانزم ہوگا اس کے اندر، ایگزیکٹلی آپ اس کو کہیں ٹریگر میکانزم ہوگا. وہ جو ٹریگر میں اگر
اگر سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ کا یہ اگریمنٹ ہے اور یہ بائنڈنگ ہے آپ کریں, دیٹ از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ابھی تک سعودی عرب نے نہیں کہا پاکستان کو وہ جو پرٹیکولر پروویژن ہے اس کو انووک نہیں کیا. اچھا سعودی عرب خود کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتا؟ سنیں نا سر, وہ جو انووک نہیں کیا, سعودی عرب کو ابھی یہ یقین ہے کہ جو سچویشن ہم اس کو بغیر انووک کیے مینج کر رہے ہیں وہ کافی ہے. اب پاکستان کو رول پلے کر رہا ہے. ایبسولوٹلی. یہ میں سوال کر رہا ہوں. اسی کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا اگریمنٹ ہے, صحیح ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ایک حد سے بڑھا تو وی ہیو ٹو وہ پہ انووک ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ٹرگر میکانزم ایکشن میں آئے گا. تو یہ جو کام پاکستان کر رہا ہے یہ بھی اسی کانٹیکس میں کر رہا ہے, فائر فائٹنگ کر رہا ہے. سر وہ دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں. ڈپلومیسی بھی ہے, ٹھیک ہے, کینیٹک ایکٹیویٹی بھی ہے, شامل ہو کے بھی جنگ میں یہ بھی ایک سولوشن ہے. ٹھیک ہے. اب بجائے کہ آپ اسٹیٹ میں جنگ کی طرف چلے جائیں یا خدا نخواستہ اس میں شامل ہو جائیں, آپ اپنی کیپیسٹی استعمال کر رہے ہو کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. اب وہ ریزولوشن کی طرف آ رہا ہے. صحیح ہے. یہ ایگریمنٹ بذات خود ایک پروہیبیشن ہے کہ یہ بڑے نہ ہو. اسرائیل کو بھی پتا ہے, امریکہ کو بھی پتا ہے, ایران کو بھی پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اگریمنٹ ہے اور پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ پھر دونوں میں شامل ہو جائیں گی. ان کیس وہ ٹریگر میکانزم انووک ہو جاتی کلوز تو ایران اور پاکستان کا بھی کلیش ہو جاتا. اگر ایسے سر دیکھیں, پاکستان نے ایران کو بتا دیا ہے کہ ہمارا اگریمنٹ ہے اور ریٹریٹ کیا, اور آپ نے اگر یہ جو کنٹری ہے سعودی عرب, آپ نے دیکھا سعودی عرب سے کم اٹیک ہوئے ہیں, اور کم سے کم نقصان ہوا ہے. سب سے زیادہ نقصان کسی. اچھا آپ کے پاس معلومات کافی ہے, امریکہ کے اڈے ہوئے گلف سٹیٹس میں یا سعودیہ میں بھی ہے. ہاں ہے. تو ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا ان ملکوں نے؟ دیکھیں اپنے طور پہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے تھے. سر دیکھیں میں یہی تو سعودی عرب کے پاس تو ڈیفنس سسٹم سر یہی تو ایشو ہے بڑا. سر یہی ایشو ہے. ہم نے آج سے 3 پروگرام پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے, یہ جو فلسفی ہے, یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ اگر ہم کسی بڑی پاور کو اپنے اڈے دیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ ٹو اسٹارٹ وتھ پہلا ٹیسٹ فیل ہو گیا. نہیں سعودی عربیہ کے پاس اپنا ڈیفنس اپریٹس بہت ہے, اپنی ایئر فورس ہے, اپنا سسٹم ہے. امریکہ کو بھی چھوڑ دیں, دیکھیں وہ خود کیوں نہیں ریٹیلیٹ کرتا. دیکھیں انہوں نے امریکہ کو طرف رکھے نا. سر اگر آپ کو فائن لائن رکھیں فی الحال, ایران نے یہ کہا کہ ہم نے سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے امریکن ایسٹس جو ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں, ایسٹ سے مراد ہے کہ ان کا ریڈار, ٹھیک ہے, ان کے انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, ان کا کوآرڈینیشن کا میکانزم, اکوپمنٹ بھی ہوگا, سارا اکوپمنٹ بھی تھا. اب وہ استعمال ہوا ہے ایران کے خلاف اور اسرائیل کی سپورٹ میں, اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ ان جگہ کے اوپر کیا, ان کے ایمبیسی کو کیا, ٹھیک ہے, ان کو کیا. اب سعودیز کا یہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ یہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہوں. اس سے پہلے پاکستان اور کنٹریز, اس کا مطلب سعودیہ نے اچھا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اچھی, سر یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے, عقل مندی کا. سر آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اس کو اسکیلیٹ کریں. اسی لیول کے اوپر ایک سے زیادہ ٹولز ہیں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. یہ جو لڑائی ہے یہ تو آخری, چلیں سر آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں, یہ تو آخری ٹول ہوتا ہے. تو اب پاکستان کا جو رول ہے, اور یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ امریکنز بھی آئیں گے, ایرانینز بھی آئیں گے, اور یہاں پر شاید کل کے لیے ہے, آج منگل ہے, کل بدھ ہے, کل بدھ اور جمعرات کو میرے خیال میں اسلام آباد میں یہ بیٹھک ہوگی. اور پھر ایک ہی دفعہ سارا کچھ حل نہیں ہوتا, پھر وہ وہاں پر ڈیفائن ہوگا کہ ایشوز کیا ہیں, ایکسچینج ہوں گے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن پاکستان نے اپنا رول ادا کیا, سعودی عرب نے اپنا رول ادا کیا. اب یہ تو ہو گیا وقتی طور کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو لٹل لانگ لاسٹنگ ارینجمنٹ کے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہوگا کہ ٹرکی, سعودی عرب, پاکستان, ایران,
ایجپٹ اور اس قسم کی جو بڑے کنٹریز ہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, کوآرڈینیشن ہو. اگر آج وہ ادارہ نہیں بھی بن رہا ڈزنٹ میٹر, لیکن کوآرڈینیشن ہو تاکہ پہلے کنٹین کر لیا جائے. صحیح بات ہے. ہاں, اس کو پھیلنے نہ دیا جائے, اس کے بعد پھر اس کو جو بھی کچھ کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا. دس از ویئر وی آر ٹوڈے. بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا جی, پروگرام اختتام کو پہنچا. بڑا آبجیکٹیو انالیسس تھا اس میں. بہرحال کوششیں تو جاری ہیں کہ اس میں امن آئے, لیکن سب سے پہلے تو یہی کوشش ہوگی کہ وہ یہ بات بڑھ نہ پائے, تاکہ اس کی وہ کیلسیفیکیشن کر دی جائے, اور تاکہ یہ جو ایک زخم ہے یا یہ جو ایک آگ لگی ہے یہ پھیل نہ پائے. تو امن کی کوششیں جو ہیں انہی سے اب امن کی ہم توقع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.